اس والے کا چھٹا 5 رکوع مکمل ہوئے ہیں آج انشاءاللہ چھٹا رکوع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا کلام الہی کے مبارک و مقدس کلمات اس طرح ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اور آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو یقول وہ ایسی باتیں کیا کریں التی جو ہیا ہو احسن بہت ان الشیطان ینزغ بینہم بے شک شیطان فتنہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے بینہم ان کے درمیان ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا یقیناً شیطان انسان کا اعلانیہ یعنی کھلا دشمن ترجمہ کلاس کی نہایت ہی قابل تعظیم و تکریم شخصیات خداوند قدوس کا بڑا کرم ہے کہ صبح کی سہانی گھڑیاں ہم اپنے آشیانوں اپنے گھروں سے یہ پاکیزہ نیت لے کے نکلے کہ ہم اپنے رب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ کی پاک کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھیں۔ آج کے سبق کی جو پہلی آیت مقدسہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حکم دیجئے میرے بندوں کو ایسی باتوں کا یقیناً قرآن شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا اور حضور علیہ السلام کی نسبت سے قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا کرم اللہ تعالیٰ کا ہے وسیلہ اس کے رسول کا ہے اور اس وسیلے کو اللہ پاک نے خود اختیار فرمایا ہے حالانکہ اللہ کی وہ ذات ہے جس کو قطعاً کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے یہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی حکمت یقیناً اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ایسے بات کہا کریں ایسی باتوں کے لیے کہ جو بات کریں وہ عمدہ ہو زبان کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ زبان عمومی طور پہ ہماری مادری پنجابی زبان میں کہتے ہیں زبان بندے تخت پہ بھی بٹھا دیتی ہے اور تختے پہ بھی چڑھا دیتی ہے یہ زبان ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ انسانی جسم کے تمام جو جوڑ وہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تو سنبھل کے رہ اگر تو نہ سنبھلی تو کچھ کہہ کے اندر آ جاتی ہے بعد میں مصیبت باقی جسم پاتی زبان کے بارے میں ہمارے مادری زبان والے پنجابی والے بزرگ کہتے ہیں زبان کہتی ہے تو منہ کاٹ میں تم پنڈو کاٹ ہم اس زبان کے بارے میں بڑے غیر ہوتا اور اس کی غیر متعدی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ کئی لوگوں نے اپنی عورتوں کو غصے میں کئی بار طلاق دی اور پھر بھی رکھی کیا حق ہے ایسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے گھر میں حرام ہو رہا ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کارج برکت نہیں ہے برکت کہاں سے جس گھر میں حرام کیا جا رہا ہو حرام سلسلے چل رہے ہو وہاں برکتیں نہیں آتی وہاں سے رحمتیں اٹھ جاتی صرف یہ ہے کہ زبان سے پھر بعد میں پوچھتے ہیں تو کہنا طلاق ہو جاتا ایسے سارے لفظ میرے استاد فرماتے تھے کہ اس بندے کو جس نے زبان نہیں کنٹرول میں رکھی سے پوچھو جب نکاح ہوا تھا کون سی بھائی تو اپنی سلامی ہوئی تھی تب بھی تو زبان سے کچھ عرف ہے تو تیرا رشتہ قائم ہو گیا تھا اب اس کے برعکس کوئی لفظ کہے گا تو تیرا رشتہ باطل ٹوٹ گیا یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے ایک بندے کا اپنے رب تعالیٰ سے وہ بھی بڑا نازک رشتہ ہے اللہ کا بندے سے رشتہ جس طرح میاں بیوی کا رشتہ دیگر رشتوں کی اپنی اپنی نوعیت ہے
اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول، قرآن، دین، ایمان کا جو بندے سے رشتہ ہے وہ بھی بڑا ناز ہے. جہاں تک اس کی طاقت کا اندازہ بڑی طاقت والا ہے، لیکن اس کی حساسیت بڑی انتہا درجے کا وہ حساس رشتہ ہے. ایمان تیرے دل کی ایک پاکیزہ خوشبو کا نام ہے. تیرے دل کی پاکیزہ خوشبو اس خاص ارادے کا نام ایمان ہے. جب اس کے برعکس کو کہے گا کہ تیرا ایمان تجھ سے نکل. آج ہمیں پتہ نہیں چلتا، کبھی خوشی میں آج بھی کوئی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، کبھی دکھ ہو، غمی ہو، کوئی فوتگی ہو جائے، جوان بیٹی بیٹا فوت ہو جائے، کوئی ایسا موقع ہو تو کئی لوگ جا کے ہم جیسے بابے میت کے سرانے میں جا کے کہتے ہیں او پترا واری میری دل ہے. ہمیں یاد ہے ادھر شہباز پور میں بچہ رمضان شریف میں پانی میں وہ ڈوب کر شہید ہو گئے. یاد رکھو جو مسلمان پانی میں ڈوب کے مرتا ہے یہ بھی شہادت کا ایک رتبہ. تو وہاں ہمارے علاقے کے شاہ صاحب نے کافی وہ ان کے مرید ہے اور ان کے مرید سے وغیرہ وہ میت کے پاس کھڑے ہو کہتے ہیں پتر خیال تے آ کہ تو ساڈی منجی چک دا، ایسا مجھے نہیں چکنی پہ گی. اس کا مطلب ہے جو ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا، یعنی ساڈی باری پہلا سی. ہم کیا کہیں ایسے لوگوں کو؟ اللہ کی بارگاہ میں باری کو باری نہیں ہوتی نا، اس کی بارگاہ میں وہی جاتا ہے جس کا ٹائم آتا ہے. اور جس سلسلے میں اللہ جو بہتر سمجھتا ہے، دنیا کی کوئی رشتہ داری اللہ کے برابر ہو سکتی نہیں. جانے والے کہ میں اور آپ کتنے خیر خواہ ہیں، ماں باپ سے تو زیادہ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ 1000 کروڑ ماؤں سے بھی اپنے بندے پہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہو اس کی قضا پر یہی کہنا پڑتا ہے جو تیری رضا مولا وہ میری رضا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ عظیم بزرگ صحابی رسول اور رسول اللہ کے بڑے لاڈلے نواسے، بڑی شان ہے ان کی. شہزادہ دلبو کبا راقب دوش مصطفیٰ جو رسول اللہ کے مبارک کندھے پہ سواری کرتے تھے. جب ان کی گود میں حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا جو 6 ماہ کے معصوم شہزادے تھے، آپ نے کیا کیا؟ صبر فرمایا. آپ کے صبر کی کیفیت کو ایک بڑے پڑھے لکھے شاعر نے لفظوں میں بتایا کہ چھوٹی قبر کر کے آپ حضرت علی اصغر ہتھی کفنا دیتا تے عرض کیتی لیو مال کا جویں رضا دے. یہ ہے ایمانداری، یہ ہے انسانیت. لیو مال کا جویں رضا تیری دامن چاٹ حسین کا. عرض کی مولا جو تیری رضا ہے، جو تیرے بندے کی وہی رضا. صالحین جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ان میں کسی بزرگ کا یہ بھی فرمان ملتا ہے اگر اللہ کی طرف سے کوئی دکھ آئے، کوئی مشکل آئے تو اپنے رب کی ذات پاک کے بارے میں کوئی بے دبی نہ کرے. فرمایا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے لگوں. میں نے تو اپنے مالوں کو راضی کرنا ہے، وہ جس حال میں مجھے رکھے میں راضی ہوں. جب صالحین اور نیک لوگوں کو پوچھا جاتا ہے، ہم پوچھتے ہیں جناب کی حال ہے. عرب شریف کے جو عربی مبارک زبان ہے اس میں پوچھتے ہیں کہ فحال ہو یا شیخ. شیخ کہتے ہیں محترم اور محتشم کو. جناب تھوڑے کی حال ہے، آپ کے کیا حالات ہیں، کیا حال ہے؟ کہ فحال ہو یا شیخ، یا شیخ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ اللہ کے نیک بندے چاہے تکلیف ہوتی، چاہے مشکل ہوتی، چاہے بیماری، چاہے پریشانی، جواب دیتے تھے الحمدللہ اللہ کل کے حال. میں اللہ کی حمد کرتا ہوں چاہے وہ مجھے جس حال میں رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي اور حکم دیجئے میرے بندوں کو يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ وہ ایسی باتیں کیا کرے جو بہت عمدہ ہو. احسن کی تشریح یاد ہے، حسین اور احسن میں یہ ایک ہی سبجیکٹ کے 2 حرف ضرور ہیں لیکن ان میں فرق پڑا. حسین و جمیل سونا، سونا حسین کا معنی سونا، جمیل کا معنی بھی، اور اجمل جمیل کا معنی سونا، اجمل کا معنی بہت سونا. حسین کا معنی سونا، احسن کا معنی بہت سونا.
ادھر لفظ حسین ہے یا احسن ہے؟ احسن ہی احسن. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام آپ اور آپ کی تشریف وصال پاک کے بعد قیامت تک آپ کے امتی ایک دوسرے کو حکم دیں یقول التی ہی احسن، وہ کیا کریں ایسی باتیں جو بہت عمدہ ہو، جو بہت، جب بھی بات کرو سامنے آپ کی بیوی ہے، بہو ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، کوئی رشتے دار ہے، آپ سیانے کہتے ہیں اگلے کا لحاظ نہیں تو چلے اپنے لحاظ سے اپنی پرسنالٹی کا خیال کر، اپنے رتبے کا خیال کر. ہم جیسے بابے جب غصے میں ہوتے ہیں تو بہو بیٹی کو بھی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جی تنوں کا نہیں خیال ہے، اپنے خیال کر کہ تیری کیڑی عمر ہے. ویسے گناہ کی کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن یقین جانو جب آپ بات کریں اول تو مخاطب کا بھی خیال کریں. سامنے تو آپ کی ماں ہے، باپ ہے، تو رشتہ ہے. اگر وقتی طور پہ طبیعت پہ زیادہ جلال ہے، فرمایا تو وہ داڑھی تھے اپنے لحاظ سے بات سمجھنا ہے. یقول التی ہی احسن، فرمایا بالخصوص نبی علیہ السلام بالعموم حضور کا ہر امتی قیامت تک ایک دوسرے کو یہ تاکید کرے جب بات کرو ایسی کرو جو بڑی عمدہ بات. آپ منہ ہلا کے ہنستے ہوئے یا غصے ہوئے یا کسی موڈ میں بات کر دیں، آپ کو نہیں پتا کہ دوسرا بندہ اس کے اندر کتنی تکلیف ہو، کتنا دکھی ہو جو تمہاری بات سن کے تم اپنے گمان اور غرور میں کہ اللہ نے مجھے کوئی روب دیا، کوئی مقام دیا، کوئی افسری دی ہے نا. جو بات کرو کوشش کرو کسی کو دکھ نہ دے. جو لوگ میں ہمیشہ میری قبر پر یہ دعائی ضرور ہے نا، نمازیوں کو قرآن پڑھنے والوں کو خاص کرتا ہے، ویسے تو سب کے لیے بالخصوص جو لوگ رب کی نماز پڑھتے ہیں، رب کا قرآن پڑھتے ہیں، کہ لوگوں کو دکھ نہ دیے. لوگوں کو دکھ دینے والے لوگ خود ایسے دکھ میں مبتلا ہوں گے کہ پھر پتہ چلے گا دکھ کس کو کہتے ہیں. کسی بڑے مقابل بندے کا شعر ہے، دنیا درخت گیرا ایسا میں کھلون ہوئے تم تے حسن سا نہ ہوئے تے لوگوں کو تیری وجہ سے خوشی ملے. اگر خوشی نہ مل سکے تو دکھ نہ کسی کو دے، وگرنہ تم دکھی ہو گے. وہ تو کمزور ہے مگر اللہ کمزور نہیں. اللہ عزیز ذو انتقام ہے. جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو پھر ایسا بدلہ کوئی لے نہیں سکتا. بندے کو مشکلیں آتی رہتی ہیں پر بندہ بھول جاتا ہے. سبق کی پہلی آیت اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ حکم دیجئے میرے بندوں کو، لعبادی میرے بندوں کو، یقول التی ہی احسن، کہا کرے وہ ایسی بات جو بہت عمدہ ہو، جو بہت ہی عمدہ ہو، احسن بہت عمدہ ہو. آگے فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں ان کے درمیان. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے. یہ پتہ کون دے رہا ہے؟ ہمارے بابا جی، دادا جی، چچا جی، دادا دادا. یہ بھی رشتے اگرچہ محترم ہیں پر اللہ سے بڑا کوئی رشتہ نہیں. کائنات کا رب فرما رہا ہے یہ تمہارا اعلانیہ دشمن ہے، اس کے وسوسے میں نہ آنا، اس کے بہکاوے میں نہ آنا. فرمایا رب اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے، اور ان یشاء یعذبکم، اگر چاہے تو تمہیں سزا دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کے. اللہ اکبر. اللہ جو چاہے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. اس آیت کا دوسرا انداز دوسری مقام پہ ہے، اللہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے معاف کر. یہ کس کی شان؟ اللہ. دیکھو جی اس آیت کو سودا اکیلے بیٹھ کے آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے عذاب اور سزا تو اللہ کی مرضی سے ہے، جب میری نیکیوں کا ذکر ہی نہیں کہ اگر میں نیک کام کروں گا تو پھر بھی ہو سکتا ہے مجھ پر. فرمایا نیکی کرنے والے ذرا وہ وہی بات اس لیے آ گئی جس سے آپ مخاطب ہیں، جس سے آپ کا تعلق ہے، اپنا آپ نے پہچانو تو اس سے بھی پہچانو. وہ تو
تمہاری بیوی ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، بہو ہے، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، وہ تایا ہے، چچا ہے. آگے بھی دیکھو تو اپنے آواز بھی دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے. فرمایا بندیا آگے بھی دیکھ کہ تیرا رب ہے، تیرے سامنے تو ہے. رب تیرا رب ہے، تو وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، مخلوق ہے، وہ رازق ہے، تو مرزوق ہے. رشتہ بنا کے رشتے کو سمجھ کے کر کرنا. حدیث پاک ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جو بندہ پہچانتا ہی نہیں میں کس سے مخاطب ہوں وہ کیا تمیز کرے گا. دنیا میں کوئی بندہ لے کے بیٹھا کہ یہ چیز 10 روپے کی، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی 10 روپے قیمت ہے. آپ نے پوچھا 10 روپے کنفرم ہو گیا. اب آپ لوگ لو 10 روپے. آپ 10 روپے دینے کے پابند ہیں، وہ چیز دینے کا پابند. دونوں ایک دوسرے کے کیا پابند. کلام اللہ شریف میں متعدد بار اللہ نے فرمایا کہ نیک کمال کا بدلہ میرا انعام میری جنت ہے نا بیان بار بار. بلکہ یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. بلکہ یہاں تک فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک نیکی لے کے آؤ 10 گنا دیں گے. ہے نا فرمایا. اس کے باوجود بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ. سمجھ آ گئی. بندہ نیکیاں کرنے والا یہ نہیں کوئی کہہ سکتا عام بندے کو لے کے بڑی ہستیاں تک کہ میں اتنے عمل کی طرح نیک میں دیکھنا رب کے بھی بخشتا ہوں. یہ نہیں لا الہ الا اللہ کسی کو، یہ کسی کو ضرورت نہیں. اللہ رسول اللہ بڑا رتبہ نہیں کسی نے رب نے کسی نے. حضور کے نبیوں نے بھی سردار نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اللہ نے مجھے رسولوں کا امام بنایا، میں اس پر بھی تکبر یا فخر نہیں. حضور جیسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا. حضور خود عاجزی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ما عبدناک حق معبودتک. اے اللہ تیری بندگی کا جو حق تھا میں محمد ادا نہیں کر سکتا. ما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ پاک جو تیری معرفت کا حق تھا میں محمد ادا نہیں کر سکتا. ان کسی اور کی ضرورت ہے کو دم مارنا. آگے اللہ کی مقدس بارگاہ ہے، اس میں دم مارنے کی جا نہیں. یہ بات بہت بڑا سچ ہے کہ اللہ کسی کا حق نہیں مارتا بلکہ وہ حق سے زیادہ دیتا ہے. لیکن فرمایا بندیا ایک خیال رکھی کہ ہے تیرا رب بھی. اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نیک اعمال ضرور کرو، ضرور کرو، برائیوں سے بچو، غلطی ہو جائے توبہ کرو. لیکن جنت جو ہے کامیابی خدا کے فضل سے. جنت خدا کے صحابہ کرام کیا شان ہے صحابہ کی. تو مسلمان ہیں پرانے مسلمان. اے نبی کمپنیاں میں نہیں ایسی رہتی. ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی. رافضی اصحاب رسول کی بے نہیں کرتے، خارجی آل نبی کی بے نہیں کرتے. ہم آل نبی کے بھی غلام ہیں، اصحاب نبی کے بھی. صحابہ کرام کیا شان ہے نبی کے صحابہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال ضرور کرو، برائیوں سے ضرور بچو، مگر کامیابی خدا کے فضل سے ہے، جنت رب کے فضل سے ملے گی. کیا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے اور سمجھ آتی بات. ہم نیک اعمال ضرور کریں گے، کرتے رہیں گے. منظوری اللہ کی شان ہے، ہم کمزوری نہیں کریں گے. اگر ہوگی تو سوچ توبہ کریں گے. اگر مگر ہمارا ایمان ہے کہ یعذب من یشاء ویغفر. اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے یہ اللہ پاک کہتا ہے. وہ حدیث آپ کو یاد قیامت کا جو منظر ہے جس میں ایک بندے کی ایک نیکی کاٹنی ہوئے گی، 100 پر 150 والی سمجھ لیجیے. اسے کہا جائے گا لے آؤ کسی سے نیکی. پھر کیا بنے گا نیکی چاہیے انہوں نے سب اپنا وقت بہتر ہو نیکی کون دے کوئی نہیں دے. آخر کار نیکی اس کو مل جائے گی. واقعہ تو یاد اس بندے کے پاس ایک ہی نیکی ہوئی کہہ گیا یار تم لے میرا اللہ پاس. جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہے گا یار یہ نیکی مل گئی فلاں مل. اللہ کے پاک جانتے ہو فرمائیں گے کس سے لیے بندہ تھا اس کے پاس ایک انہوں نے بولا. اسے پوچھا جائے گا تجھے نہیں پتا تیرا بھی سامنے عرض کرے گا مولا اس کا کام کر رہا تھا میرے پاس ایک ہی.
تو میں نے کہا تم لے جا میرا خدا بات. اللہ فرمائے گا تو نے میرے بندے پر احسان کیا میں اسے بھی معاف کرتا ہوں تجھے. من یشاء ویغفر لمن یشاء. یہ اللہ پاک کے اختیارات میں ہے، جس سے چاہے عذاب دے. مگر یہ بات پکی ہے کہ اللہ کسی کا حق مانتا نہیں. میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ ذات چاہے تو تم پر رحم فرمائے. او ان یشاء یعذبکم، اگر چاہے تو تمہیں سزا دے. وما ارسلناک، یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آپ ان کے ذمہ دار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل لعبادی، تاکہ نیچے دیکھ پیارے ساتھ عبادی یقول التی ہی. ہاں کی دو قسمیں بنی. ہاں یہ ہاں ہدایت والی ہی، ہاں حکمت والی بریک یہ بریک. ہی احسن، ہیا میں بڑی ہاں، احسن میں بڑی ہاں. ہیا احسن، ہیا احسن. ان الشیطان ینزغ بینہم، ینزغ بینہم. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. عدوا عین گرس کا عدوا مبینا. ربکم اعلم بکم ان یشاء، شین کے ساتھ الف پر جزم. یہ قانون حمزہ جگہ سے ان یشاء کیا لفظ ہے؟ ان یشاء یرحمکم، یرحم حکمت والی یرحمکم. او ان یشاء یعذبکم، وہ ذات اقدس چاہے تو تم پر رحم فرمائے. او ان یشاء یعذبکم، چاہے تو تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. صدق رسولہ النبی. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله والحمد لله والحمد لله. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتدر. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم، يا واسع الكرم. رب ذو الجلال وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین. مالک سچا تیرا شکر اللہ، کرم فضل احسان. صبح کی سہانی گھڑیاں ہم تیرے عاجز بندے تیری توفیق سے، دور یا قریب سے، جہاں جہاں سے آئے تیری توفیق سے ہمارا آنا جانا قبول. ہم جن راستوں سے گزر کر قرآن شریف کا سبق اور اپنی نافذی نماز میں آئے، اور روز قیامت یہ راستے کے پتھر ہمارے گواہ بن جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. ہمیں یقین ہے کہ موت ہمیں ضرور آئے گی. جہاں دوسرے لوگ مر رہے ہیں، کوئی جوان مر جاتا ہے، کوئی بوڑھا، ان مرنے والوں میں کہیں نہ کہیں ہمارا نام آنے والا. ہم بھی مر جائیں گے، ہم میت ہو جائیں گے. جب ہماری میت رکھی جائے، تیرے نیک نمازی بندے گواہی دیں کہ اس بندے نے آج بھی قرآن شریف. اللہ تعالیٰ اس عمل خیر کو ہمیشہ کے لیے عطا کرے. زندگی کے آخری دن تک نماز اور روزہ اور قرآن شریف دیگر نیک اعمال. یا اللہ ہمیں محتاجی کی زندگی سے بچا. ہماری ترجمہ کلاس پر تیرا پہلی بڑھ کر مزید فضل فرما. کچھ لوگ بیمار ہیں، کل مجھے کچھ دوستوں نے اشارہ کیا ابھی بھی. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا. یا اللہ شفائے بیمار، یا اللہ شفائے بیمار. اللہ قرآن شریف کی برکت سے بیماروں کو شفا. کہ اس کو پوچھو جس کے گھر میں کوئی بیمار، ایک تو بیمار ہے، دوسرے لوگ بھی دکھی ہو جاتے.
اللہ پاک شفائے بیمار، یا اللہ کریم شفائے خلاصی قصدہ راہی مسافر صلی اللہ علیہ وسلم برحمت السلام